اصل میں بات بتائے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کبار علماء اکابر جو ہمارے ہیں، جو پاکستان کے بڑے اور نمبر اول کے جو مشائخ ہیں، ان کے خلاف ان ظالموں نے پورا ایک گروپ بنایا ہوا ہے۔ ان کے خلاف ہرزہ سائی، ان پر لعن طعن، ان کے خلاف بکواسات، ان پر فتوے، ان پر ٹھٹھا استہزاء مذاق کی یعنی حدیں پار کر گئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں اگر یعنی ان کے خلاف قلم کو حرکت نہ دی جائے، ایک تو یہ عوام کو تو گمراہ کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کو تو یہ گمراہ کر ہی رہے ہیں، چونکہ آپ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سلف میں ہمیں اس چیز کی مثال نہیں ملتی۔ یزید کے حوالے سے بھی سلف میں معیدین تھے، علماء تھے، یزید کے بارے میں حسن ظن اور اچھی رائے رکھتے تھے، اور علماء کا آپس میں، محدثین کا آپس میں اختلاف بھی رہا اور شدت کی حد تک اختلاف رہا۔ اس کے باوجود بھی دو گروہ نہیں بنے، حسینی اور یزید نہیں بنے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا کیا کہتے ہیں کہ ان کی وقعت کیا ہے، یہ خود کو کس منصب پر فائز سمجھ، کیا اہل حدیث مسلک کا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا اہل حدیث مسلک ان کی جاگیر ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کو ورثہ میں ملا ہے کہ بس وہی اس کے وارث ہیں حقیقی، اور دیگر علماء اور دیگر اہل علم اور کبار علماء ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں؟ کم از کم یہ عمر کا تو لحاظ کرتے، ان سے تو بڑے ہیں۔ کتنی سخت وعید آئی ہوئی ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا او کما قال، یعنی جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ اتنی کبار علماء کی وہ پگڑیاں اچھال رہے ہیں، اور باقاعدہ گروپ بنا کے، ایک گروہ بنا کے، اور پورے منظم طور پر یہ جو علماء کو گالیاں دلوا رہے ہیں، خود بھی دے رہے ہیں، فتوے داغ رہے ہیں۔ اب بھی اگر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا گیا، عوام کو تو گمراہ کر ہی رہے ہیں، عوام کو تو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ مشن بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ڈھیٹ بن چکے ہیں، تکبر اور غرور جو ہے وہ اپنے انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم بھی خاموش بیٹھ کے اور چپ سادھ لیں گے تو پھر بتائیں کہ رہنمائی کون کرے گا؟ تو ہم تو نہیں چاہتے کہ یعنی اس طرح کا کوئی ماحول پیدا ہو۔ تو ماحول جب بنایا گیا ہے اور اس علماء کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی تو یہ ہم اپنے طلباء کو، عوام کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ میں تو سچی یعنی حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو اس طرح کا پہلے کبھی نظر نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو وہ ان کی مجموعہ ہے اور لجنہ بنی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ جوتے کی نوک۔ یہ کس قدر یہ خباثت ان کے ذہنوں میں بھری ہوئی ہے، یہ کس قدر یعنی خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں تحریری میدان کا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، لیکن کم از کم جو اپنے فرائض ہیں وہ تو ہمیں پورے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ الحمدللہ کافی سارا اس کا فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ یہ اصاغر کے فتوے نہیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں اب، یہ الحمدللہ اکابر جو پاکستان کے بڑے اور نامی گرامی علماء ہیں اور مفتیان کرام ہیں الحمدللہ، تو یہ ان کی طرف سے فتوی متفقہ فتویٰ جو نے دیا جا رہا ہے، اور پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، اس حوالے سے نشر کر چکے ہیں۔ تو یہ وقت کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلک کے اہل حدیث کی خدمت بھی ہے، چونکہ اس لیے کہ ان لوگوں نے، ان حضرات نے مسلک اہل حدیث میں توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی ہے، دو گروہ میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اصل میں شیوا کن لوگوں کا تھا، یہ طرز کن کا تھا؟ حسینی اور یزیدی، یہ شیعوں اور روافض کا یہ انداز ہے، یہ ان کا مقصد ہے، وہ یہ چاہتے تھے۔ تو یہ بھی وہ چاہتے تھے کہ اہل سنت والجماعہ کے اندر بھی اس طرح کے دو گروہ پیدا ہوں، اور یہ پھر کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟
یعنی شیعہ چاہتے تھے، رافضی چاہتے تھے کہ اہل سنہ کے اندر بھی، اور باقاعدہ ان کے اقرار نامے موجود ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کے اندر بھی دو گروہ پیدا ہوں، ایک گروہ حسینی بنے اور ایک گروہ یزیدی بنے. اور یہ لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، حسینی اور یزیدی، یہ جو تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ کس کے مفاد میں جا رہا ہے سارا کچھ؟ کوئی ان کو ہوش نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. ان کی عقل کہاں مات کھا چکی ہے، ان کو کوئی مسئلہ کہہ لیجیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اولین فرض ہے، اور سوشل میڈیا اس وقت بہترین ہتھیار ہے. لوگ گمراہی سے جو ہے نا، وہ لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہمارا فرض ہے. اس لیے کبار علماء بھی اس پر جو ہے نا وہ بڑا غور خوض کر رہے ہیں، اور غور خوض کے بعد ہی الحمدللہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم بھی جو ہے نا ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. اکابر کے حوالے سے ان کے خلاف جو بھی کوئی حرض سرائی کرے گا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. الحمدللہ ایک عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اکابر ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ادب و احترام کا درس دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہیں. تو لہذا اس لیے جو ہے نا وہ ہم سوشل میڈیا پر اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تحریر نشر کرتے ہیں، تو ہم مجبور ہیں، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ہم اگر نہیں کریں گے تو یہ اور تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. تو ان کا سدباب بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. اس کو ہم معمولی اس کو نہ سمجھیں. یہ علماء کے معاذ اللہ علماء کے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں. یہ اب سر سے پانی چلا جائے گا، پھر ہم کیا اٹھیں؟ لہذا ان کو ایسے نہیں چھوڑنا. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک ہوگا ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم پر، سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سچ کو قبول کرنے، لکھنے اور نشر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.